اسی طرح سجدے کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے، یعنی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیٹھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ۔ عربی میں فقہ کی اصطلاح میں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، سجدے کے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اطمینان سے بیٹھنا یہ ضروری ہے، کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی اٹھا اور پورے طریقے سے اپنی کمر سیدھی نہیں کی تھی اور سجدے میں چلا گیا، اس کا سجدہ نہیں ہوگا، دوسرا تو کیا پہلا سجدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کا سجدہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنی کمر سیدھی کر لیتا ہے، یعنی وہ سجدے میں گیا، سجدے میں جانے سے اس کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا، جب وہ سجدے سے کمر اٹھائے گا، سیدھا ہو جائے گا، تب اس کا سجدہ مکمل ہوگا۔ پھر جب جائے گا، پھر دوبارہ سجدے سے کمر اٹھائے گا، سیدھا ہو جائے گا، تب اس کا دوسرا سجدہ مکمل ہوگا۔ تو اس کے اندر ہمارے لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور عورتیں خواتین اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتی ہیں، سجدے سے اٹھی نہیں ہوتی کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہیں، اس طریقے سے سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، یہ بدترین چور ہے، اس لیے کہ چور تو اوروں کا نقصان کرتا ہے، یہ چوری بھی کر رہا ہے اور چوری سے اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان بھی نہیں کر رہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جلسے میں یعنی دو سجدوں کے درمیان احادیث میں کچھ مسنون دعائیں وارد ہوئی ہیں، مثلا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت نصیب فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما۔ صحیح احادیث سے یہ دعائیں ثابت ہیں، تو سنتوں اور نوافل کے اندر تو اس کا اہتمام کرنا ہی چاہیے، اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اگر کسی شخص نے رب اغفر لی نہیں پڑھا، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک نہیں ہے، فرائض میں فقہاء احناف نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، ایک دو تسبیح کی مقدار بیٹھ کر سجدہ کر لے دوسرا، لیکن جو متاخرین جو بعد کے فقہاء ہیں احناف میں سے بھی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ فرض نماز میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر یہ بات لکھی ہے، اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے انعام الباری کے اندر اور درس ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ یہ حوالہ اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مستند بات ہے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیا جاتا ہے، انہوں نے بھی سجدے کی جہاں بحث کی ہے وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کیا جائے۔ تو فرض نماز کے اندر بھی اس کو پڑھنا چاہیے، یہ دعا میں نے اس کے اندر لکھ دی ہے، اس کو یاد کر کے فرائض میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور سنت اور نوافل میں تو کرنا ہی چاہیے۔